میرا چہرہ جو ہے اصل میں شیخ کا یہ مطلب ہے، اور اگر میں سمجھاؤں جہاں تک ہو سکتا ہے اگر غلط ہوئیں گے تو آپ بتا دیں گے. مطلب شاہد گواہ کا جو بات چل رہی ہے نا، یہ اصل تب بات کریں گے، ان کا سوچیے. اب جو بھی سوچا نہیں سوچا نہیں، یہ خبر ہے آپ کے پاس، یہی سوچ سکتے نہیں تو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں کہ پہلے یہ سوچو، خبر کو نہیں مانیں گے، بعد میں بات کریں گے. تو یہ کوئی بات ہوئی؟ سمجھا آپ نے، بالکل حق سمجھا. بات خراب، آپ نے جو بھی سمجھا بالکل حق سمجھا. بات سے پہلے اگر آپ بات تھی تو پہلے لکھ دیتا، اوپر لکھ دیتا، پہلی بات پر ہوتی بات تو بات کہہ دیتا. نہیں تو کیوں مجھے بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ہے نا؟ مولانا صاحب ایک منٹ بول جاؤں. ابھی مولانا صاحب نے ہمارے بتایا کہ آپ کو کٹ کر کے کبھی آپ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو یا نہیں مانتے. اس میں ایسے ہمیں جواب دینا چاہیے. یہ سر ہم مانتے ہیں یا نہیں. ایک منٹ سنو، آپ لوگ مانو گے بھی نہیں، اور مانو گے بھی کیوں؟ آپ کا جو وائس چیئرمین ہے یا وائس جو آپ کا ادھیکش ہے جو وہ جزیش انصاری، آپ میرے پاس کچھ میں انہوں نے ساتھ دکھایا، آپ کو کہیں دکھاؤں گے تو مان دو گے. مجھ والی بات نہیں. کچھ نے بولا کہ جو آدمی مر گیا وہ ختم ہو گیا، وہ دفن ہو گیا، کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ کے نبی مر گئے، ختم ہو گئے، دفن ہو گئے، کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی اگر موجود حاضر ناظر ہے تو مجھے ایڈریس دو، نون بات کرنا سکتا ہوں. یہ اس انصاری کے بیان کیا چیز ہے؟ بیان نہیں ہے پھر مٹ گئے یا پیپر نہیں، پیپر ختم ہو گیا کہ میرے پاس آج کیڈر موجود ہے، آپ پہ کر دوں. اچھا وہ جب اگر نہیں مان رہے ہیں اللہ کے نبی کو حاضر ناظر کیا وہ دفاع ہو گئے. مجھے کہا مجھے یہ ایک سنو، ایک اس نے سوال کیا مائی ہوا کا، تو وہ اس کا ایک دوسرا آدمی بولتا ہے مائی ہوا کے بارے میں آپ جانتے ہو، مائی ہوا بابا آدم کی وائف تھی. انگریزی بولا وائف تھی. وہ کہ آپ کیا مانو گے مجھے بتائیے حضور کے نبی کے بارے میں. نہیں جب آپ کہیے ہم کو کیا ٹائٹل دیے ہیں آپ؟ غیر مقلد یہ کہتے ہیں نا. اچھا غیر مقلد کہتے ہیں نا، اہل حدیثوں کو غیر مقلد کہتے ہیں. یہ ایک دلیل نہیں، آپ ایک جدید کی دیں گے نا، ہم سینکڑوں دے دیں گے دلیلیں کتابوں سے آپ کی کہ غیر مقلد ہے، مسلمان نہیں ہے. تو ہم ایک منٹ نہیں ہے سر. غیر مقلد کیوں کہا گیا؟ کہ یہ جماعت ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ دوسرے کی بات مانتی ہے، جس کی بات نبی کو نہیں مانتی. ہم نہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. میں آپ کو کہیں بھیجوں یا مدینہ والے کی بات کے موافق ہے آمنا صدقنا، اور اگر نہیں ہے تو اس کی بات کو ہم دیوار سے مارتے ہیں. ہماری کوئی بھی ہو، ہم مکلف ہیں اللہ کے اس فرمان کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر دو. نہیں میرے بھائی، نہیں مودی صاحب کا کہنا، مودی صاحب نے شوٹ کر دیا تھا مار صاحب کو کہ میں جب بھی آگے بات بڑھاؤں گا جب یہ میری بات ماننے کی. بالکل اب آپ آج مانی کو نہیں، ہم آپ بات کو آگے بڑھاؤں گے. سوال دے رہا ہوں بھائی. اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کوئی سرحد ہونے کی سے لائے کہ قیامت کے دن شاہد ہر ہر گروہ سے ہر جماعت سے لائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی شاہد بنا کے لائیں گے. فاتحہ کرنا یہ فرض واجب میں سے نہیں ہے، کریں گے آپ کا فائدہ، نہیں کریں گے کوئی نقصان نہیں. بات ختم. فرض واجب کون کہہ رہا ہے اس کو؟ اب صرف فرض واجب کی بنیاد پر آپ نے فاتحہ اور نیاز کو لے رکھا ہے. فرض واجب نہیں ہے فاتحہ، یہ سنت مستحب میں داخل ہے. اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور کچھ نہیں ہے. دلیل دلیل اس پہ میں بات کروں گا، لیکن دلیل کا ہے نہیں ہے.
हमारी शरीर के अंदर दिल्ली रखा हूँ नहीं है। नहीं है। एक मिनट दे दीजिए। पहले इस बात को आप बात पर करो, थोड़ा बात करो, बोलो ना साहब। नहीं मैं तो का शर्त लगाया क्या अरे आयो मैंने खाए बच आए क्या ईमान नहीं होगा उस वक्त में हमारे ईमान नहीं क्या? मानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं मानते। हमारे नबी हाजिर नाजिर हैं या नहीं बस एक पूरी दुनिया के का सवाल है ऊपर बैठा है रोजी देने वाला। बेशक वही है लेकिन हमको चलो इनका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये कि ये जमीन का बीच है, मुझे बताओ कितनी दूरी है? अच्छा सुनिए, बीच नहीं है बीच ये सवाल है। मत बोल मतलब है ये इन्होंने कुरान के हवाले से कहा है। नुकता ये कि कुरान ही शाहिद का थोड़ी दे रहा है, मैं भी कुरान ही ले रहे हैं। कुरान की ले रहे हैं। ये पकड़ना कौन बैठे? इकतालीस दूसरी और किसी है? सूर्य अनाम, ये आयत नंबर 19। किन बताओ दे हजार आदमी में तो डर तो उनको लगता है जो कमजोर हो। मतलब लास्ट टाइम उसने बोले मैंने 5,000 रुपये चंदा लिखाया नहीं दिया। चला जाएगा, यकीनन बातिल खत्म होने वाला है, नापैद होने वाला है। ये अल्लाह ताला ने उस वक्त नाजिल किया जब इस्लाम का गलबा हुआ, और गलबा होना तेजी से शुरू हुआ। अल्लाह ने बता दिया कि हक का अब बोलबाला होगा, बातिल दुम दबा के चला जाएगा, फना हो जाएगा, और उसका फना होना शुरू हो गया है। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए जो हक के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, मुस्तकबिल में झेलेंगे, उस पर कबीदा खातिर ना हो, दिल बर्दाश्ता ना हो, सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए डट के मुकाबला कीजिए और सिर्फ कुरान और हदीस से दलील तलब कीजिए और दलील दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हक में होगी और हर उस आदमी के हक में होगी जो इन दोनों को मानेगा। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने इंतकाल से कुछ वक्त पहले, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। साहबियों, मेरे रफीकों, मेरे साथियों, मैं जा रहा हूँ, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। दूसरी चीज अपोजिट की भी मालूम हुई, इन दोनों को छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। वो दोनों चीज निशानदेही आपने की, एक अल्लाह की किताब है कुरान मुकद्दस की सूरत में, और एक मेरी सुन्नत है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। हर मोमिन के लिए अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत जरूरी है। जैसे अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। ईमानदारों, मोमिनो, तुम पैरवी करो तो अल्लाह की करो, अर्श वाले की करो। तुम पैरवी करो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, साहिब मदीना की। और इन दोनों में से किसी एक की पैरवी को छोड़कर तुम अपने अमलों को बातिल ना करार दे लो। मालूम हुआ इस आयत से कि वो आदमी जो अल्लाह की इताअत नहीं करता है, रसूल की इताअत नहीं करता है, चाहे वो हज करे, ज़कात करे, ज़कात दे, रोजा रखे, दीगर दूसरे नेक अमाल करे, उसके सारे अमाल बातिल और जाये हो जाएंगे।
اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا کہ ایسے اعمال جو مشرکانہ نہج پر ہوتا ہے، شرک کی حالت میں کرتا ہے، ان سب کے اعمال ویسے اڑ جائیں گے جیسے تیز آندھی چلتی ہے اور مئی جون کے مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خشک تنکے بھوسے کتر اڑتے پھرتے ہیں، روئی کے گالے اڑتے پھرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اعمال سب کے ایسے لوگوں کے باطل ہو جائیں گے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا مومنوں کو، نمازیوں کے لیے، نمازی نماز پڑھتا ہے اور ویل جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے دوسرے جہنم کے درجے کو مواد رس اکٹھا ہوتی ہے اور اسی میں وہ رہے گا۔ تو کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں اس سے مراد جن کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتا ہے، جو وقت سے بے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جبریل امین نے 10 مرتبہ کرائی ہے، 5 مرتبہ اول وقت پر اور 5 وقت آخری وقت پر، اور کہا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی نماز کا وقت ہے، سب کے کلیئر کر دیا۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر کے بتا دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے بحیثیت دین کے اسلام کو پسند کیا۔ تو اسلام جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، یہ نہ سمجھیں یہ بہت اونچا کام ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے نوازتا ہے تو اپنی بہترین چیز دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بامرئ خیرا یتفقہ فی الدین، جب اللہ کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دین کی سمجھداری دے دیتا ہے، دین کے بارے میں اس کے سمجھنے کی تحقیق کرنے کی تڑپ دے دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دین کو سمجھے، اس دین کو سمجھے جس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس دین کو سمجھے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اس دین کو سمجھیں جو دین تمام ادیان سے بہتر ہے، اس دین کو سمجھیں جس دین پر